برطانوی شاہی جوڑے کی 5 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ شاہی جوڑے کی پاکستان آمد سے پاکستان کا تشخص دنیا بھر میں بہتر۔ ہانگ کانگ کی ہیچیسن پورٹ ہولڈنگ کمپنی کی پاکستان میں $240 ملین کی خطیر سرمایہ کاری۔ بھاری سرمایہ کاری پر وزیر اعظم کی سفیر سرمایہ کاری جہانگیر صدیقی کی تعریف۔ کیا مولانا فضل الرحمان سے حکومت کے رابطے جاری ہیں؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار سے، مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی سے، JUIF کے رہنما مفتی عبدالشکور سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ سے۔ برطانیہ کا شاہی جوڑا شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ مڈلٹن 5 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ شاہی جوڑے کے اس دورے کا موازنہ شہزادے ولیم کی والدہ شہزادی ڈیانا کے دوروں سے کیا جا رہا ہے۔ شہزادی کیٹ مڈلٹن نے پاکستان آمد پر جو لباس پہنا، اس نے بھی شہزادی ڈیانا کے دورے کی یاد تازہ کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساس کی طرح پاکستانی روایات کے مطابق اس سے بالکل ملتا جلتا لباس پہنا تھا۔ شہزادی ڈیانا نے بھی کیٹ مڈلٹن کی طرح اسلام آباد کے اسکول کا دورہ کیا تھا۔ اپنی ساس کی طرح شہزادی کیٹ مڈلٹن بھی لاہور اور شمالی علاقہ جات کا دورہ کریں گی۔ شہزادی ڈیانا 3 مرتبہ پاکستان کے دورے پر آئی تھی۔ انہوں نے پہلی بار 1991 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ شہزادی ڈیانا نے اس دورے میں پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی کا نظارہ بھی کیا۔ وہ صوبہ سرحد میں خیبر پاس بھی گئیں، جہاں انہوں نے فرنٹیئر کور کی ریجمنٹ خیبر رائفلز کے ساتھ قیام کیا اور چترال اسکاؤٹ سے بھی ملی۔ وہ جہاں بھی گئیں عوام میں گھل مل گئیں۔ ان کے بے ساختہ اور سادہ انداز کو پاکستان میں بہت سراہا گیا۔ 1996 میں لیڈی ڈیانا جمائمہ خان کی دعوت پر شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستان آئیں۔ یہاں انہوں نے کئی تقریبات میں حصہ لیا۔ اپنی وفات سے چند ماہ قبل لیڈی ڈیانا 1997 میں پھر پاکستان پہنچی۔ اس بار وہ شوکت خانم اسپتال جو کہ مکمل ہو چکا تھا، اس کی افتتاحی تقریب میں حصہ لینے آئی تھیں۔ 22 سال بعد لیڈی ڈیانا کے صاحبزادے اور بہو نے پاکستانی عوام میں ان کے دوروں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ ہم نے رپورٹ آپ کو دکھائی، معذرت تھوڑی سی دیر ہمیں ہو گئی کیونکہ ٹریفک بہت برے طریقے سے جام تھا، آلٹرنیٹ روٹس لینے پڑے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ذرا اسلام آباد سے باہر سے آ رہے ہوں آنا مشکل تھا، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رائل ٹرپ ہے اس وقت پاکستان میں، ایک رائل دورہ ہے۔ برطانیہ کا شاہی جوڑا اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے۔ شہزادی کیٹ مڈلٹن اور شہزادے ولیم پاکستان میں 5 روز قیام کریں گے۔ اٹ از اے بگ نیوز۔ آج شاہی جوڑے نے اسلام آباد میں لڑکیوں کے اسکول کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں بھی کی۔ ٹریل 5 جو کہ اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اٹس اے بیوٹیفل پلیس، وہاں پر بھی وہ گئے۔ یہ دورہ کیوں اہم ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو اس لیے اہم ہے کہ اس وقت FATF میں پاکستان کے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے اقدامات کے حوالے سے فیصلہ ہونے ہی والا ہے، اور یقیناً ہماری بھی نظریں اس پہ جمی ہوئی ہیں۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کا تشخص ایک پرامن اور آگے بڑھنے والے ملک کی حیثیت سے دکھایا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ FATF کے فیصلے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ دورہ۔ اس حوالے سے یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہی، کامران خان صاحب سینئر جرنلسٹ، انہوں
And welcome back. As we welcome Kate Middleton, Her Royal Highness, and William and Prince William to Pakistan, हम साथ ही साथ ये भी जिक्र कर रहे थे कि उनकी आमद खुशबख्ती साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए. अच्छी अच्छी खबरें हम सुन रहे हैं. इसीलिए मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम. अच्छी बात हुई है वो ये है कि हमारा ट्रेड गैप improve हो रहा है, it's coming down. जो not so good, it's there. Our imports are being curtailed, our exports are going up, but it's going up in dollar value a smaller amount. In quantity, पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Our current account deficit is bridging, coming closer. मगर तमाम निगाहें FATF के एक दो रोज में पाकिस्तान के हवाले से फैसले के ऊपर हैं. अब तक पाकिस्तान के FATF में क्या पोजीशन है, इस पर एक निगाह डालते हैं. पाकिस्तान ने 8 माह के दौरान FATF के अहदाफ पर भरपूर काम किया है. FATF ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट की तौसीक कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अमल दरामद के लिए 40 मुतालबात दिए गए थे, जिनमें से पाकिस्तान ने 36 पर अमल दरामद कर दिया है, which is higher than last time जब हम निकल आए थे लिस्ट से. रिपोर्ट में पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदामात की तारीफ की गई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में जाने के खदशात खत्म हो चुके हैं. पाकिस्तानी वफ्द 27 एतराज़ात से मुतालिक अमल दरामद की रिपोर्ट इतवार को इजलास में जमा करा चुका है. पाकिस्तान की कारकर्दगी पर 16 और 17 अक्टूबर को गौर व खौस के बाद पाकिस्तान के स्टेटस का फैसला हो सकेगा. इससे कबल भी साल 2012 से 2015 तक पाकिस्तान FATF वॉच लिस्ट में शामिल रहा है. शाही जोड़े का दौरा FATF के फैसले पर असरात डाल सकता है. इस पर ही हम बात करेंगे. फॉरेन मिनिस्टर शाह कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच कुरैशी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस. बरतानवी शाही खानदान का दौरा पाकिस्तान के लिए अहम है, मगर बैरूनी दुनिया में इमेज बेहतर बनाने के लिए कितनी मदद मिलेगी इससे? यकीनन ये एक बड़ा अच्छा विजिट है. इससे पाकिस्तान की इमेज को बेहतर तौर पे पाकिस्तान दुनिया में मुतारिफ होगा. ये ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज का पहला ऑफिशियल विजिट है पाकिस्तान का. मुफस्सल प्रोग्राम है, वो कनेक्ट करेंगे नई जनरेशन के साथ. वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, वो पाकिस्तान की डाइवर्सिटी देखेंगे, वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखेंगे, वो पाकिस्तान के लोगों की सलाहियत से आशना होंगे. और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के हमारे ताल्लुकात के लिए ये दौरा मुफीद साबित होगा. और उनका इंटरेक्शन जो है तालीमी इदारों में और इंटरफेथ हामनी के लिए, और जो हमने इक़दामात उठाए हैं अपने बॉर्डर एरियाज को क्लेंस करने में, जब वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें तसल्ली भी होगी और वो पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी भी कर सकेंगे कि जो पाकिस्तान का तस्वुर एक नेगेटिव दुनिया की है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है. सो नेगेटिव तस्वुर में सबसे अहम इस वक्त FATF का इजलास है, जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का फैसला होगा. पहले बीच में इंडियन प्रोपेगेंडा तो हमारे खिलाफ ही रहा है, मगर आपके ख्याल में क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी की है. पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इस हुकूमत के आने के बाद FATF के इक़दामात को, जो हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस थी, उनको संजीदगी से लिया और ठोस इक़दामात लिए, जिससे मैं समझता हूं कि जो मेंबरान हैं उन्हें मुतमईन होना चाहिए. हमाद अजहर साहब हमारे वफद की क़यादत कर रहे हैं, वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं. हमने जितनी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो हमने तरामीम की हैं, जो हमने एक्शन लिया है, वो हमने बैंकॉक में भी शेयर किया था और इंशाल्लाह इस प्लेनरी सेशन में भी शेयर करेंगे. मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के इन इक़दामात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा जाएगा,
ہندوستان یقیناً رکاوٹ ڈال رہا ہے. ہماری اطلاعات ہیں وہ دو مختلف ملکوں سے رابطے بھی کر رہا ہے. ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اقدامات لیے ہیں اب پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا. تو ہم پر امید ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی, فارن منسٹر آف پاکستان, کہے تھے کہ پاکستان کے لیے بہتر کاوش ہے یہ پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے. ڈاکٹر رمیش کمار, نیکسٹ ٹو یو, اوور ٹو یو ایکچولی. سنا ہے کہ اب آپ بھی ساتھ ہوں گے شاہی جوڑے کے اگلے 2 دن, تو کیا ایکٹیویٹیز رکھی ہیں آپ نے؟ ہم نے تو لاہور کے اندر کچھ وزٹ رکھی ہے اور ایک آدھے گھنٹے کی میری انٹرفیتھ کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہے ان کے ساتھ. اوکے, بیکاز فارن منسٹر سیٹ کہ وہ انٹرفیتھ پہ بڑا کام کر رہے ہیں. ہاں, انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں, تو آدھے گھنٹے کی ایک ایکسکلوسیو میٹنگ بھی ہے ہماری پرسوں. بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک تسلسل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وہ شوکت خانم جب لیڈی ڈائنا بھی آئی تھی وہ بھی گئی تھی. مگر دوسرا آپ نے FATF کی جو بات کی, میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب نے جو آپ کو کلیئر بتایا کہ بلیک کے حوالے سے تو ہمارا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم confident about that. ہمیں جانا نہیں چاہیے. اگر ہماری ڈپلومیسی میں تھوڑی سی بھی کمزوری رہی تو پھر ہم جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہ سکتے ہیں. ویسے ہم نے جو کام کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں گرے لسٹ سے بھی نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے فارن منسٹر پہ پریشر ڈال دیا, یہ کیا ہے؟ نہیں, میں نے دراصل فارن منسٹر کی یہ کام بھی نہیں تھا, مگر فارن منسٹر نے اس کے اوپر بھی کام کیا. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب فارن افیئرس کی جب میٹنگ تھی ادھر یہ ڈسکس ہوا تھا, میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. اور FATF کے حوالے سے جو کام کرنا تھا وہ لا اینڈ جسٹس کو کام کرنا تھا اور فائنانس کو کام کرنا تھا, انٹیریئر کو کام کرنا تھا. مگر فارن منسٹر ایکسپیرینسڈ بندہ ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ہمیں بریفنگ دی, اور ایون جن ڈپارٹمنٹ کا کام تھا ان سے زیادہ ان کو پتا تھا اور ہم نے اپریشیٹ کیا. اور مگر پھر بھی ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کا رول اور FATF کی جو کو چیئر ان کے پاس ہے انڈیا کے پاس, تو اس وجہ سے ہمیں گرے لسٹ کے حوالے سے وہ ضرور اپنی ڈپلومیسی اپنا زور ضرور ڈالیں گے کہ یہ گرے لسٹ سے نکل نہیں سکیں. مگر ہم نے جو کام کیا ہے اور اس کام کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوگی ہمارا گرے لسٹ میں بھی رہنا. رائٹ, سو یو آر کانفیڈنٹ کہ ہم نکلیں گے گرے لسٹ سے, ایٹ لیسٹ اس کے اندر رہیں گے. بلیک کی طرف جانے کا خدشہ فی الحال ٹل گیا ہے. مولانا عبد الشکور صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. امیج بلڈنگ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اوور دی ایئرز. سو آج کی ایکسرسائز آپ کے خیال سے پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں مدد کرے گی, کنسیڈرنگ کہ FATF کی لسٹ بھی آنے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مدیحہ صاحبہ. مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی. جو ایکسرسائز پاکستان کر رہا ہے, اس قسم کا ایکسرسائز انہوں نے کشمیر پہ بھی کیا تھا. وزیر اعظم صاحب گئے تھے امریکہ, ٹرمپ کے ساتھ وغیرہ, قائدیانوں کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ سب کچھ ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے بہت اس دورے کا چرچا بھی کیا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا اور ہندوستان کو نکیل ڈال دیا ہے. لیکن آتے ہی 370 کا دفعہ انہوں نے ختم کر دیا. پاکستان کی سفارتکاری سے ہم مطمئن نہیں ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. وزیر اعظم صاحب ایران گئے, اور آپ خود ذرا سوچیں کہ کیا پھر اس کے بعد ایران کا موقف اسی یہ FATF کے حوالے سے کس انداز سے رہا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی اپنے وہ دوست ممالک جس کے حوالے سے پہلے ہم کشمیر پالیسی میں پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے, کیا وہ اب ہمارے ساتھ ہیں؟ تو ہم مطمئن نہیں ہیں. دیکھو وزیر اعظم صاحب نے کتنے بڑکے مار تقریر کی اور بہت خوش تھے کہ ہم نے بہت اچھی تقریر کی. اچھی تقریر اگر میں کروں اور کہہ دوں کہ میں نے بہت اچھی تقریر کی تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اور تقاریر کے حوالے سے اتنا چرچا کرنا میرے خیال میں عجیب بات ہے. کہ اس کے بعد جب ووٹ کا مرحلہ آتا ہے یا حمایت کا مرحلہ آتا ہے, جس کے جہاز میں گیا ہے, کیا انہوں نے کشمیر کا تذکرہ تک کیا؟ انہوں نے پھر وہاں چھوڑ دیا. تو ہم حیران ہیں حکومت کی سفارتکاری پہ. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. خدا نہ کرے کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا
تو ہماری کتنی درگت ہوگی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی سفارتی ہم تو یہی چاہتے ہیں, ایسے میں یہ بھی سوال اٹھایا چاہتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سکورنگ نہیں کرتے, متفق ہیں سب کے ساتھ کہ پاکستان کی امیج جو ہے بڑھ جائے. لیکن ریاست کے حوالے سے ہم جو ہیں پاکستانی ریاست کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسیاں ہیں انہوں نے پاکستان کو مزید ڈوبنے کے لیے میرے خیال میں یا دانستہ طور پر باہر دنیا کی لابی جو انڈیا کے ہیں ان کے ساتھ شاید ملی ہوئی ہیں, ملی بھگت ہے, کیا کچھ ہے. ہم یہاں پہ جو گورنمنٹ کا خدشہ ہے, کیونکہ ڈیفرنٹ منسٹرز نے آ کے ہمارے پروگرام میں یہ بات کہی کہ FATF کا خطرہ سر پہ ہے, ہم اپنی امیج بلڈنگ کرے ہیں. ایسے میں اگر ہم دکھائیں گے کہ ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ مدارس کے بڑے ریسپیکٹڈ سٹوڈنٹس اگر گورنمنٹ کو نکالنے کے لیے یا ان سے ریلیٹڈ اساتذہ ہی ہوں, جو بھی ہوں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے, تو آپ کو دنیا میں امیج یہ جائے گا کہ آپ ایک ریڈیکلائزڈ ملک ہیں. دیکھو میں ایک بات بنیادی طور پر بتانا چاہتا ہوں. یہ تو مغربی دنیا ایک پروپیگنڈا پہلے سے کر رہا ہے, اور ڈو مور کی جو ان کی پالیسی ہے یہ ہماری ریاستوں کی کمزوری ہے, جو اپنے ملک میں جو لوگ امن کے دائی ہوتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. دیکھو ہمارے خان صاحب نے خود پوری دنیا کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ انہوں نے امریکہ میں کیا کہہ دیا, اپنے ریاستی اداروں کے خلاف جو باتیں انہوں نے کی کہ القاعدہ کی ٹریننگ کس نے کی تھی, ہمارے عیسائی نے کی تھی. افسوس کے ساتھ کیا ہندوستان کو انہوں نے موقع نہیں فراہم کیا کہ وہ آئے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھ لیا, جو ماضی میں کیا ہم دوبارہ نہیں کریں گے. جتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں یہاں ہمارے ایئر بیس پر ہوئے ہیں, کہاں بھی جہاں بھی ہوئے ہیں, اس میں دینی مدرسے کا کوئی بھی ایک مولوی ملوث اب تک ہے. اور ہمارے پرانے انٹیریئر منسٹر صاحبان, ہمارے عیسائی کے سربراہان وغیرہ خود نے یہ سب بات تسلیم کی ہے کہ ہمارے دینی مدارس جو ہیں اس میں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, اس میں کوئی دہشت گردی کا سبق بھی نہیں ہے, وہ پرامن تعلیمی ادارے ہیں اور رجسٹرڈ ہیں. تو میں تو حیران ہوں, جو بھی ملوث لوگ ہیں عسکر پسندی میں اکثریت ان کا جو ہیں وہ ہمارے اصلی تعلیمی بدقسمتی سے اصلی تعلیمی ادارے سے ہوتا ہے. وہ انجینئر ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, PhD ہوتے ہیں, اور وہ اس قسم کے یعنی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر بدنام کرتے ہیں مدارس کو. تو مدارس کے خلاف یہ مغربی دنیا یہودی پروپیگنڈا ہے جو کہ اسلام سے خوفزدہ ہے خامخواہ. تو میرے خیال میں ہمارے حکمران اس حوالے سے ناکام ہو چکے ہیں کہ اپنے اسلام کو وہ اس انداز سے پیش نہ کر سکے جو ان کا حق تھا. رائٹ. نہال ہاشمی صاحب, کئی سالوں کے بعد آج برطانوی شاہی خاندان کا دورہ, سفارتی کامیابی قرار دیں گے آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا, میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ برطانوی شاہی جوڑا ہے, بہت اچھی بات ہے, خوش آئندہ ہے, مگر ایمبولنس کو, مریضوں کو, عوام الناس کو تکلیف نہ ہوتی, ٹریفک کو اس طرح سے مینج کرتی موجودہ ہوتی. یہ بات نہال ہاشمی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, بڑا کم ہوتا ہے, میں آپ سے متفق ہوتی ہوں, ایبسولوٹلی ایگری ود یو. کیونکہ ابھی جب میں بھی ڈرائیو کرتی ہوئی آئی ہوں تو میں نے 2 ایمبولنسز کو دیکھا ہے سٹک ان دا ٹریفک. لیکن اس میں جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے, میرا خیال سے لوگوں کا بھی قصور ہے جو رستہ نہیں دیتے. ہمارے ہاں یہ عادت نہیں ہے ایمبولنس کو رستہ دیں, دوسرے ممالک میں لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہمارے ہاں ہر کوئی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, انتظامیہ کو فل ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا. جو ولی عہد اور شہزادی ہیں, جو شہزادے ہیں, وہ ریاست کے مہمان ہیں, حکومت کے نہیں. اور ریاست میں ہر ادارے کو چاہیے, ہم سب کے مہمان ہیں. جب وہ پاکستان آئے تو وہ پاکستان کی ریاست میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی بڑی کامیابی ہے, یہ حکومت کی کامیابیوں سے تعبیر صرف نہ کریں آپ. اور سفارتی کامیابی تو یہ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ حکومت کے سربراہ جب گئے تھے کشمیر, گئے تھے رشتہ لے کے طلاق کرا کے آ گئے, تو یہ تو بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو گئے. پاکستان کی جو سفارتی میدان میں جو کوششیں ہیں, کاوشیں ماضی میں ہوتی رہی, کیونکہ جیسا بھی مولانا صاحب نے کہا کہ جس کے جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے اور جو امہ کا سرخیل ہے, چیمپئن ہے, اس سے بھی کشمیر کے اوپر حمایت نہیں لے سکے.
تو پھر آپ کون سی کشمیر کے بعد میں نے ہمارے پاس لیکن ثالثی تو کرا رہا ہے پاکستان, کل پھر پرائم منسٹر جا رہے ہیں. جناب اپنے ملک کی ثالثی تو ہو نہیں رہی ہے, ہم دنیا کی ثالثی کراتے پھر رہے ہیں. اپنے گھر کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اپنے گھر کے بچے جاہل رہ رہے ہیں, اپنے گھر کے مریض جو ہے دوائیوں کو تڑپ رہے ہیں, اور اب دوسرے کی کیا. آپ سب سے پہلے تو ہمارے جوان, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں بارڈروں پہ, یہ ثالثی کرانے کسی اور. پہلے ہمیں اپنے جوانوں کا, اپنے سپاہیوں کا, اپنے افسروں کا, اپنے سیولینز کی حفاظت کا خیال کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے گھر میں امن دینا پڑے گا, ہمیں اپنے گھر میں خوشحالی دینا پڑے گا. بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ تو عمران خان کی پرانی روایت ہے, تو وہ بیگانوں شادی میں چلے جاتے ہیں عبداللہ دیوانہ کی طرح. تو اب جیسے میں نے اب کہا نا کہ گئے تھے رشتہ لے کے آگے طلاق کروا کے, تو گورنمنٹ بری طرح سے ناکام ہو گئی. یہ So what I can understand, جو مولانا عبدالشکور کہہ رہے ہیں اور نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں, مین ایشو اس کشمیر. اس وقت جو بھی ججمنٹ آئے گی یا جو بھی گیج ہوگا وہ کشمیر کے ایشو پر ہوگا, کشمیر سے اس کو کتنا فائدہ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا ایک اہم نقطہ یقیناً ہے. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ حکومت سے زیادہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ایک آزمائش بنا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں, لیکن شہباز شریف مارچ سے کنی کترا رہے ہیں. اب پھر میاں نواز شریف سے مشاورت ہوگی, حالانکہ وہ اپنے بھائی کو خط لکھ کر مارچ میں بھرپور شرکت کہہ چکے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ کے تھرو کہہ چکے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی لیکن شاید کھل کر نہیں کہا. ابھی پتہ نہیں کس طریقے سے بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو پھر سمجھ آئے گی. پیپلز پارٹی الگ ناراض ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر تحفظات دور نہیں ہو سکے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈبل گیم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک طرف حکومت گرانا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, لیکن لاڑکانہ کے, دس از ویری انٹرسٹنگ, لاڑکانہ کے حلقے PS 11 کے ضمنی الیکشن میں JUIF تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کر رہی ہے. لیٹس واچ نثار کھوڑو. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ویسے تو پاکستان لیول پر آزادی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف کر چکے ہیں, PTI کی حکومت کے خلاف کر چکے ہیں, لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت لاڑکانہ کے انتخاب میں مولانا کو خاطر میں نہیں لاتی اور اپنی مرضی سے اتحاد کرتی ہے, اور وہ بھی PTI کے امیدوار کو, PTI کے امیدوار کی حمایت میں یہاں کام کر رہی ہے. اور پھر میں کیوں نہیں ڈیمانڈ کروں کہ بھائی کوئی موقف کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا ہے کہ سندھ میں کسی اور طریقے سے کام کریں گے اور وفاق میں کسی اور طریقے سے کام کریں گے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی اس قد و قامت اور اس اسٹیچر سے لگتی ہے بات, کیونکہ میں اس میں مولانا صاحب کے سوال کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ وہ صفائی پیش کریں کہ کیا وہ PTI کے ساتھ ہیں یا خلاف ہے. مولانا عبدالشکور, یہ تو آپ کو صفائی پیش کرنی پڑے گی مولانا فضل الرحمان کے بہاف پر. آپ کو پتا تھی یہ بات؟ نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ویسے بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. یہ کافی سینئر لیڈر ہیں. مجھے پتا ہے, سب کچھ مجھے پتا ہے. جمعیت علماء اسلام جو ہیں PTI کی کسی سطح پر حمایت نہیں کرتے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, میں نے اب بھی راشد صاحب کے ساتھ بات کی, وہ آئیں ہم سے ووٹ مانگے, ان کو ووٹ دیں گے, ایسی کوئی بات ہے نہیں. PTI کا کوئی ساتھی رہ چکا ہوگا اور پھر PTI میں اب نہیں ہوگا, اس طرح تو نہیں کہ ہم بیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ پوچھیں کہ ہم بیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں. لیکن اتنا کلیئرلی کہا نہیں. صاحب بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہی ہے, کیا ہم بیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ایک آدمی نے بیٹ پر پہلے الیکشن میں حصہ لیا ہوگا اور یہ راشد صاحب کے مقابلے میں لیا ہوگا. اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے GDS جس کو دے رہے ہیں وہ ووٹ. GDS گورنمنٹ کا حصہ ہے جس کو, GDA جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے جس کو ووٹ دے رہے ہیں. جی جی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن GDA میں بہت سی جماعتیں ہیں. PTI بھی ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے, لیکن ایک اور اتحاد ہے, ایک علیحدہ اتحاد. ایک اس طرح پاکستان میں ہم بھی رہتے ہیں, PTI والے بھی رہتے ہیں, اس طرح ایک آزاد جو ہیں اتحاد بن جائے اور اس اتحاد میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں, تو اسی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام کسی ایک آزاد امیدوار کا یا اس قسم کا امیدوار کا اگر حمایت کرے کہ وہ پہلے PTI میں رہ چکا ہو,
تو اس سے جمعیت علماء اسلام پر کیا اعتراض وارد ہو سکتا ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے آزادی کی مارچ کا جو فیصلہ کیا آج تو نہیں کیا ہے، اور یہ حکومت کے خلاف جو بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ واضح ہے، پہلے دن سے انہوں نے نا اس الیکشن کو تسلیم کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا اس سلیکٹڈ حکمران کو تسلیم کیا تھا. اس دن سے ہم جو چلے آ رہے ہیں مسلسل ایک ایکسرسائز میں چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں مفادات کی سیاست ہوتی ہے، ریئلسٹک چیزیں نہیں آتی ہیں. ڈیموکریٹک الائنس آپ جو ہے، سندھ کی سیاست کو سمجھتے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں. میں لوکلی بہت ساری، آپ نے لاسٹ ٹائم لوکل باڈیز کی جب الیکشن ہوئی تھی، آپ نے کراچی میں دیکھا تھا کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوکل ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس مرتبہ بالکل نثار کھوڑے جماعت نے، اسلامی کرتی تھی تو آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا. میں پاکستان کے اندر ریئلسٹک چیزیں نہیں ہو رہی نا. ابھی جو مولانا صاحب نے بات کی کہ یہودیوں کا موقف یہ وہ، مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو یو این والی جو اسپیچ تھی، اس کے بعد یہ الزام کوئی بنتے ہیں؟ اور اس کے بعد میں ڈاکٹر رمیش کی بھی نہیں سٹیٹمنٹ سنی. انہوں نے جو تڑی لگا دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے بات کی آپ بات نے. سمپل میں یہ ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کرٹیسزم کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ٹولرنٹ صبر کے ساتھ وہ چیزیں سننی چاہیے. ایک مجھے اگر اجازت دے دیں، شیخ رشید صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، اگر اجازت آپ دے رہے ہیں بات مکمل کر لیں. نہیں تو ریئلسٹک ہونا، مفادات کو آپ چھوڑیں. پاکستان کے لیے آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، 15 سال جو ہے مولانا صاحب بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، تب بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. اس طریقے سے آپ ڈپلومیسی کے حوالے سے آپ اگر سعودی اور اپنا یو اے ای کو کہیں کہ انڈیا کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آج پورا مقابلہ جائے، ناممکن چیزیں ہیں، بزنس انٹرسٹز ہیں، اسٹریٹجک چیزیں ہیں، وہ ساری پارٹنرشپ ہے. کر رہی ہے سپورٹ. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے نہال ہاشمی صاحب، کہ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک پریڈکشن دے دیا مولانا کے دھرنے کے بارے میں، وہ بھی دیکھ لیں. ابھی میرے ساتھی رمیش بڑی پیاری بات کر رہے تھے. میں رمیش کی الرحمان بھی ایک راستہ نکالیں گے، اور فضل الرحمان کو کیا کہتے ہیں سیف فیس چاہیے. شیخ صاحب یہ بات پوچھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی انڈر دی ٹیبل معاملات طے ہو گئے ہیں؟ ابھی طے نہیں ہوئے، بات چیت جاری. جو رابطوں کے ماہر ہیں وہ رابطوں میں ہیں، جن کو